دوستو، آپ نے ملک الموت اور انبیاء اکرام کے واقعات ملاحظہ فرمائے۔ اب آپ کو اسرائیل علیہ السلام کے حوالے سے چند مزید واقعات بھی بتاتے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا بلکہ آخر تک لازمی دیکھنا ہے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ملک الموت کا نام سن کر بدن میں کپکپی سی پیدا ہو جاتی ہے اور انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا کبھی ملک الموت نے کسی پر رحم بھی کھایا ہوگا۔ تو آئیے اس حوالے سے آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کا واقعہ سناتے ہیں۔ دوستو، اس حوالے سے یہ حکایت ملاحظہ فرمائیں جو کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات سے نقل کی گئی ہیں۔ فرماتے ہیں، ایک دفعہ اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تجھے کسی کی جان قبض کرتے ہوئے کبھی رحم آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، الہی، میرا ہر ایک کی روح قبض کرتے ہوئے دل دکھتا ہے، مگر آپ کے حکم کی سرتابی کی مجال نہیں۔ ہاں، ایک ایسا واقعہ گزرا ہے جس کا دکھ میں ابھی تک بھلا نہ سکا، وہ غم تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ عرض کیا کہ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہ آپ کے حکم سے بھنور میں پھنس گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ ہو گیا، جہاز میں سوار کئی مسافر غرق ہو گئے۔ جو مسافر بچے ان میں ایک ماں اور اس کا نوزائیدہ بچہ جو تباہ شدہ جہاز کے ایک تختے پر سمندر کی لہروں میں آپ کے رحم و کرم پر بہے چلے جا رہے تھے۔ تیز ہوا نے انہیں سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پہنچا دیا۔ میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا۔ اسی لمحے آپ کا حکم ہوا، ماں کی روح قبض کر لو۔ مولا کریم، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ یا باری تعالیٰ، آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا، اور جب میں اس طفل شیر خوار کو ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پہنچی تھی۔ پھر حکم الہی ہوا، کیا تجھے معلوم ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح پرورش پاتا رہا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ عالم الغیب ہیں، ظاہر اور باطن آپ پر عیاں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے موج سمندر کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل پر ڈال دے۔ ساحل کے قریب ایک سرسبز و شاداب جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے سیج بچھا دیں۔ سورج سے کہا اپنی تیز شعاؤں سے بچے کو محفوظ رکھنا۔ بادل کو کہا بچے سے ذرا فاصلے پہ برسے۔ درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر پھل اور ان کا رس اس کے منہ میں ڈال دیتی تھیں۔ جزیرے میں ایک شیرنی کی ہم نے ذمہ داری لگا دی، وہ روزانہ اسے دودھ پلاتی۔ شیرنی کے خوف سے بچے کے پاس کوئی جانور نہیں آ سکتا تھا۔ اس جزیرے میں ہم نے خوشنوا اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہوا کو حکم دیا کہ اس بچے پر آہستہ آہستہ سے گزرے تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اے اسرائیل علیہ السلام، وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا کی تمام نعمتیں اسے عطا کیں۔ ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے ادھر آ نکلا۔ وہ خوبصورت اور صحت مند بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اسے اٹھا کر اپنے محل لے گیا۔ ان کے ہاں اولاد نہ تھی، انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کی موت کے بعد وہ اکیلا تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ غرور تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا، ایسا سرکش نکلا کہ خود ہی خدا بن بیٹھا، اپنے بت بنوا کر انہیں سجدہ کرانے لگا۔ خاک کا فانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا۔ اس ظالم نے ہمارے پیارے کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ اے اسرائیل علیہ السلام، اس بچے نے میرا کیا شکریہ ادا کیا؟ وہ بچہ نمرود بن کر اس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے، اور اسی نے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں جھونکا ہے، اور اب خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور حکم نہ ماننے والوں کو سخت سزا دیتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے مخلوقات کے خالق، میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال اور ملال لاتا رہا۔ آپ کے راز آپ ہی جانتے ہیں۔ دوستو، ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے سے ایک اور سوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے، وہ یہ کہ آخر روحوں کو قبض کرنے کی ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں سونپی گئی؟ تو اس حوالے سے یہ روایت مشہور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پتلا بنانے کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام کو رب العالمین نے حکم دیا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لاؤ۔ بحکم الہی جبرائیل علیہ السلام آسمان کی بلندی سے فوراً اس زمین پر آئے کہ اب جہاں خانہ کعبہ ہے
چاہا کہ ایک مشت خاک لیں۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبرائیل، خدا کی قسم، مجھ سے خاک مت لے کہ اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی و گناہگار موجب عذاب ہوگی۔ میں مسکین خاک پا ہوں، عذاب خدا کی طاقت و تحمل نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لینے سے باز آئے اور زمین سے مٹی نہ لی۔ غرض اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام لوٹ گئے اور میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچا سکے۔ تب اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کو بھی زمین نے منع کیا۔ انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ جس کی قسم دیتی ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، تجھ کو لے ہی جاؤں گا۔ پس اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی بھر خاک اسی سرزمین سے لے لی اور لے کر عالم بالا پر چلے گئے اور عرض کی کہ خداوند تو دانا و بینا ہے، میں نے یہ حاصل کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل علیہ السلام، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل علیہ السلام، تو غم مت کر، میں خالق مخلوقات ہوں، ہر ایک موت کا سبب گردانوں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا۔ تب دشمن تجھ کو نہ جانے گا، کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو تپدق میں اور کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ دوستو، اسی حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے کچھ مٹی لانے کو کہا گیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لینے گئے تو زمین نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا، تم یہ مٹی نہ لے کر جاؤ۔ اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا اور اس کو آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے دریافت کیا کہ مٹی کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے اللہ، جب اس نے آپ کی عظمت کا واسطہ ڈالا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا اور اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ پھر میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، حتیٰ کہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو زمین نے جب اسرائیل علیہ السلام کو یہی جواب دیا تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت و فرما برداری کے لائق ہے، تو میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے زمین کی مختلف جگہوں سے کچھ مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا، کیونکہ تم اس مٹی کو لے کر آئے ہو، اب تم ہی ان کی روح کو قبض کیا کرو گے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا، لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ کوئی تمہارا نام نہیں لے گا اور نہ کوئی برا بھلا کہے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیل علیہ السلام کا تذکرہ اور موت کا تذکرہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ آئیے تھوڑا سا تذکرہ موت کا کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو فرشتوں کی ذمہ داریوں اور خصوصیات کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کسی کو انکار نہیں اور ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ موت کے بعد ایک انسان کو کن فرشتوں کا سامنا کرنا ہوگا یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں ان 5 فرشتوں کی جو موت کے وقت ہر انسان کے پاس آتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ روایت ملاحظہ فرمائیں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب آدمی پر نزع کا وقت طاری ہوتا ہے، مطلب موت کا وقت قریب ہوتا ہے، تو اللہ عز و جل اس بندے کی جانب 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلقوم تک پہنچتی ہے، یعنی حلق تک آ جاتی ہے۔ وہ فرشتہ اس شخص کو پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے۔ تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے اور عزیز و اقربا کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تباہی و بربادی سے بچنے کے لیے جو گھر بنائے تھے وہ کہاں گئے؟
تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس قوم سے نہیں ملا۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہیں ہوا تھا۔ اگر تو اللہ عز و جل کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوش بختی ہے، اور اگر اللہ عز و جل تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ جب اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر نادم و شرمندہ ہے۔ جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال، دوست، احباب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پانچواں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے ہیں، اگر وہ تیرے پاس ٹھہر بھی جاتے تو تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے۔ تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج یا تو تجھے جنت کے عالی باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا بھڑکنے والی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ اے ایمان والو، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں بھی اسی گھڑی سے گزرنا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کب اور کہاں موت آ جائے، اس لیے ہمیں اس وقت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی عبادت اور نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہمیں موت کے وقت کے یہ فرشتے ان باتوں کا احساس دلوائیں، ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پر غور کریں، اور جہاں ہم دنیا کے لیے توشہ اکٹھا کرنے کی تگ و دو کرتے ہیں، وہیں پر ہمیں اپنی آخرت کے لیے بھی توشہ جمع کرنا چاہیے، تاکہ کل کو قبر میں ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ یاد رہے کہ موت جب آتی ہے اور انسان کو اپنے شکنجے میں لیتی ہے تو اس عالم کو سکرات کا، نزع کا عالم کہا جاتا ہے، یعنی سکرات سے مراد موت کی شدت اور غشی ہے جو موت کے وقت پیش آتی ہے، اور موت سے پہلے ہر آدمی پر سکرات کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات سکرات کا اثر اور نشانی اس پر ظاہر بھی ہوتی ہے، اور کسی کو اس شدت کے اثر سے پیشانی پر پسینہ بھی آتا ہے۔ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حالت پیش آئی تو آپ پانی میں ہاتھ ڈال کر چہرہ مبارک پر مل رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار کلمہ طیبہ پڑھتے اور فرماتے، موت کے لیے بڑی شدت ہوتی ہے۔ موت کی شدت مومن کے حق میں کفارہ سیئات اور موجب رفع درجات بھی ہوتی ہے، جیسا کہ بیماری اس کے حق میں باعث کفارہ سیئات بنتی ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا۔ دوستو، ان آیات و روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہم چاہے جتنا مرضی موت سے انکار کریں، لیکن یہ ان قریب آنے والی ہے۔ موت ایسی سختی کے ساتھ آتی ہے کہ انسان پر غشی طاری ہو جاتی ہے، اور موت عقل پر غالب آ جاتی ہے، اور سکرات کی حالت میں کہا جاتا ہے کہ یہی وہ موت جس سے تو بھاگتا تھا، جیسا کہ مذکورہ حدیث میں بھی اس بات کا تذکرہ ہوا ہے۔ دوستو، اس آیت میں اللہ پاک عمومی طور پر انسان کو نصیحت کر رہا ہے کہ موت کا آنا حق ہے اور نزع کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نزع اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اعضاء ہیں سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کانٹا چبھ جائے تو اسے پہنچنے والا درد روح کے صرف اس جزو کو پہنچتا ہے جو اس عضو سے ملا ہوا ہو جس میں کانٹا چبھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جلنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آگ کے اجزاء بدن کے تمام اجزاء میں سرائیت کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جلنے والے عضو کا کوئی ظاہری اور باطنی جز آگ سے محفوظ نہیں رہتا۔
اس لیے گوشت کے تمام اجزاء میں پھیلے ہوئے روح کے اجزاء جلنے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، جبکہ زخم صرف اسی جگہ کو پہنچتا ہے جس تک کانٹا اور تلوار وغیرہ کا لوہا پہنچا۔ اس لیے جلنے کی تکلیف زیادہ اور زخم کی تکلیف کم ہوتی ہے، اور نزع کی تکلیف نفس روح پر حملہ آور ہوتی اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے، بدن کے ہر حصے، ہر چوٹ، ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے قدم تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے تم اس کے کرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو، حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا موت تلوار کی مار، آرے کے چیرنے اور کینچی کی کاٹ سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے، تو جب صرف روح ہی کو صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ کسی بھی شخص کو جب مارا جاتا ہے تو وہ مدد مانگتا ہے اور چیختا ہے، چلاتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے، لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس میں مدد مانگنے کی طاقت باقی نہیں رہتی۔ موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے، چلائے اور مدد مانگے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ قوت باقی رہتی بھی ہے تو روح نکلنے کے وقت اس کے حلق اور سینے سے غرغر کی آواز سنائی دیتی ہے۔ دوستو، یہ تکلیف عقل کو بھی ڈھانپ لیتی، اوسان خطا کر دیتی اور زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے۔ اس کا رنگ بدل کر مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوئی جس سے وہ بنا تھا، اور جو اس کی اصل فطرت ہے۔ اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈھیلے پلکوں کی طرف اٹھ جاتے ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف کھینچ لی جاتی ہے، اور انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ تو ایسے بدن کا حال نہ پوچھو جس کی ہر رگ کھینچ لی گئی ہو۔ ذرا غور کرو کہ ایک رگ کھینچی جانے سے سخت تکلیف ہوتی ہے، تو اس وقت کیا حال ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے، اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینچا جاتا ہے۔ پھر ایک ایک کر کے جسم کے ہر عضو میں موت واقع ہوتی ہے۔ پہلے اس کے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور ہر عضو میں نئی سختی اور شدت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت پہنچتی ہے، اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے۔ اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت و ندامت گھیر لیتی ہے۔ حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ ایک مغرور بادشاہ نے کسی دوسرے ملک جانے کا ارادہ کیا، بہترین لباس پہنا، سب سے اچھے گھوڑے پر سوار ہوا، شاہی سواری ہزاروں فوجیوں کے ساتھ چل پڑی۔ بادشاہ گردن اکڑائے بڑے شاہانہ انداز میں آگے بڑھنے لگا، غرور و تکبر کی وجہ سے لوگوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ راستے میں ایک ضعیف و ناتواں شخص بوسیدہ کپڑوں میں نظر آیا۔ اس نے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے نہ تو جواب دیا نہ ہی اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، مجھے تجھ سے ضروری کام ہے۔ بادشاہ نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ اس نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے تل ملا کر کہا، لگام چھوڑ، تو نے ایسی حرکت کی ہے کہ تجھ سے پہلے کسی نے ایسی جرت نہیں کی۔ کہا، مجھے تجھ سے بہت ضروری کام ہے۔ بادشاہ نے کہا، ابھی تو ہمارا مہمان بن جا، واپسی پر تیری بات سن لوں گا۔ کہا، ہرگز نہیں، خدا عز و جل کی قسم، مجھے ابھی تجھ سے کام ہے۔ بادشاہ نے کہا، بتا کیا کام ہے؟ کہا، ایک راز کی بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ صرف تجھے ہی معلوم ہو، لا اپنا کان میرے قریب کر۔ بادشاہ نے سر جھکایا تو اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ مارے دہشت کے تھر تھر کانپنے لگا، رنگ متغیر ہو گیا۔ اس نے خوف زدہ لہجے میں کہا، اس وقت مجھے کچھ مہلت دے دو تاکہ میں جس کام سے نکلا ہوں اسے پورا کر کے آؤں، پھر تم جو چاہے کرنا۔ ملک الموت نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، تو اپنی سلطنت کو اب کبھی نہ دیکھ سکے گا۔ بادشاہ نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا، اچھا، مجھے میرے گھر والوں کے پاس ہی جانے کی مہلت دے دو۔ ملک الموت نے فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ عز و جل کی قسم،
अब तो कभी भी अपने अहलो अयाल से न मिल सकेगा। ये कहकर उसकी रूह बड़े ही दर्दनाक तरीके से कब्ज की। वहां मौजूद हर फौजी तड़प उठा और सबने सच्ची तौबा की और उसका बेजान जिस्म घोड़े से जमीन पर आ पड़ा। फिर मलकुल मौत एक नेक शख्स के पास गए और सलाम किया। उस मर्द साले ने जवाब दिया। मलकुल मौत ने फरमाया, मुझे तुमसे जरूरी काम है। पूछा, बताइए क्या काम है? कहा, राज की बात है। मर्द साले ने अपना कान करीब किया तो उसने कहा, मैं मलकुल मौत हूं, तेरी रूह कब्ज करने आया हूं। नेक शख्स ने कहा, खुश आमदीद। उसके लिए जिसकी जुदाई बहुत तवील हो गई थी, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम, मुझसे दूर रहने वाला कोई शख्स नहीं जिसकी मुलाकात मेरे नजदीक आपकी मुलाकात से अफजल हो। मलकुल मौत ने कहा, अगर तुम्हारा कोई काम है तो उसे पूरा कर लो। कहा, आपके होते हुए मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं और अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात से बढ़कर कोई शय मुझे महबूब नहीं। मलकुल मौत ने कहा, जिस हाल में अपनी मौत को पसंद करते हो मुझे बता दो, मैं उसी हालत में तुम्हारी रूह कब्ज करूंगा। नेक शख्स ने कहा, क्या आप अलैहिस्सलाम को इस बात का इख्तियार दिया गया है? कहा, हां, मुझे इसी तरह हुक्म दिया गया है। नेक शख्स ने कहा, फिर मुझे वजू करके नमाज पढ़ने दो, जब मैं सर्दे में जाऊं तो मेरी रूह कब्ज कर लेना। मलकुल मौत ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। चुनाचे उसने वजू करके नमाज शुरू कर दी। जब सजदा किया तो उसकी रूह कब्ज कर ली गई। दोस्तों, अल्लाह ताला से ऐसी ही सादत वाली मौत की दुआ करनी चाहिए। आइए मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी कलमे वाली और सजदे वाली मौत नसीब फरमाए। आमीन।